لیکن ہمارے یہاں ایک غلط کانسیپٹ معاشرے کے اندر بنا ہے، اور وہ غلط کانسیپٹ بھی ہم مردوں نے نہیں بنایا، وہ ہمارے گھر کی عورتوں نے بنایا ہے۔ علامہ صادق حسن صاحب نے ایک عشرہ محرم پڑھا تھا، اور اس کے آغاز میں ہی پہلی مجلس میں جملہ کہا تھا کہ ہمارے پاس اسلام دو طرح کے ہیں، ایک اسلام وہ ہے جو رسول اکرم نے ہمیں دیا، اور دوسرا اسلام وہ ہے جو ہماری گھر کی خواتین ہمیں دی۔ یہ توجہ کیجیے گا، ایک اسلام وہ ہے جو رسول نے ہمیں دیا، اور دوسرا اسلام وہ ہے جو ہمارے گھر کی خواتین ہمیں دیتی ہیں۔ اب گھر کی خواتین نے ہمیں کون سا دیا؟ اگر کسی خاتون کا کسی دوسرے کے ساتھ ان بن ہے، اس کا ٹھیک ہے، ٹھیک نہیں بنتی، اس کے ساتھ شوہر کا رویہ اچھا ہے، تو معاشرے میں کیا مشہور کر دے گی؟ یہ رنگ مرید ہے، یہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ دیکھیں، ایک کانسیپٹ وہ ہے رنگ مریدی کا، معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کروں کیونکہ یہ معاشرے میں رائج ہے، ٹھیک ہے، یہ لفظ رائج ہے اس لیے وہی استعمال کر رہا ہوں۔ اس کا صحیح کانسیپٹ بھی بتاتا ہوں، غلط کانسیپٹ بھی بتاتا ہوں۔ یہ دونوں طرح کے، ایک معاشرے میں ہمارے رائج کانسیپٹ ہے رنگ مریدی کا، ایک اسلام کے اندر کانسیپٹ ہے رنگ مریدی کا، یہ دونوں سمجھ کے جائیے گا، بس یہی آخری بات ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ جب آپ گھر میں ہو اور اپنی زوجہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اس کا احترام کرو، اس کی عزت کرو، وہ تمہاری شریک حیات ہے، ٹھیک ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب میرے سامنے موجود ہے، پیغمبر اکرم ایک دن حضرت علی علیہ السلام کے گھر پہ سن تطہیر میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ کھانا پکا رہی ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ بیٹھ کر مسور کی دال صاف کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ مولا کائنات، کائنات کے مالک، کائنات کے وارث، حجت خدا، کائنات کے امیر، مومنوں کے امیر، متقیوں کے امام، زوجہ کھانا پکا رہی ہیں اور خود کیا کر رہے ہیں؟ مسور کی دال صاف کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے جب دیکھا، رسول اکرم کو خوشی ہوئی، کہا کہ یا علی، تمہیں پتہ ہے نا کہ میں رسول اس وقت تک نہیں بولتا ہوں جب تک خدا کی نہیں آئے۔ یا رسول اللہ بالکل حق ہے، آپ وہی بولتے ہیں جو وہی بولتی ہے۔ فرمایا پھر یاد رکھو، میرے یہ بات یاد رکھو، تو جو بھی مرد، یہ بات سنیے گا، جو بھی مرد گھر میں اپنی بیوی کی مدد کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں اس کے بدن کے ہر بال کے مطابق 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ زوجہ کی خدمت کرتا ہے، مدد کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے، وہ اس کے بدن پر جتنے بال موجود ہیں ہر بال کے عوض 1 سال کی عبادت کا ثواب، اور وہ 1 سال بھی کوئی عام نہیں، وہ ایسا سال عبادت کا کہ جس کے دن سارے جو ہیں وہ روزے سے گزارے ہوں اور راتیں ساری عبادت میں گزاری۔ میں نے کہا، پیغمبر نے کہا ہے، مخاطب خود علی علیہ السلام نے، ان کو کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آج کے دور میں جو ایام ہوتے ہیں خصوصیہ والے تو بڑے مشکل وقت ہوتا ہے، سحری کے ٹائم میں بھی، افطاری کے ٹائم میں بھی، اگر اس ٹائم میں اہل خانہ کی ہیلپ کر دی جائے تو اسلام اس کو رنگ مریدی نہیں کہتا، اس کو اسلام نے اچھی نظر سے دیکھا ہے کہ گھر کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ آپ کے معاملات اور تعلقات اچھے ہونے چاہیے، جبکہ ہمارے معاشرے میں اسی کو رنگ مریدی کہتے ہیں۔ اب آئیے اسلام نے کیا کنسیپٹ دیا ہے، اسلام کو اس کو رنگ مریدی کہتے ہیں، یہ ذرا سنیے گا۔ فرمان رسول اکرم ہے کہ اے علی، جو شخص اپنی بیوی کی اطاعت کرتا ہے خدا اسے چہرے کے بل آگ میں ڈال دے گا۔ یہ رنگ مریدی کا تصور اسلام میں کیا مطلب؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت کی اطاعت کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، اللہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اطاعت سے کیا مراد ہے؟ یہ سوال ہے، اطاعت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یہ کہ مرد اپنی بیوی کو پردے کی رعایت کے بغیر عمومی حماموں میں، شادیوں میں اور سوگواری کے مراسم میں شرکت اور نازک لباس پہننے کی اجازت دے۔ یہ ہے رنگ مریدی۔ اگر کسی مرد کی خاتون بغیر حجاب کے گھر سے باہر نکل رہی ہے، اگر کسی مرد کی خاتون اپنے شوہر کے علاوہ باہر کے
کسی فرد کے لیے بناؤ سنگار کر رہی ہے یا گھر سے نکلتے وقت وہ نازک لباس پہن رہی ہے، اسلام کہتے ہیں یہ رنگینی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ جو شخص ایسا کرے گا، جو مرد ان معاملوں میں اسے آزادی دے گا، وہ حقیقت میں اپنی زوجہ کا اطاعت گزار ہے جس کی مذمت ہے۔ یعنی مسئلہ کیا ہے؟ جہاں انہیں آزادی چاہیے، ٹھیک ہے، وہاں عنوان بدل دیا، اور جہاں انہیں دوسروں کے ساتھ اندم تھی وہاں دوسرا عنوان دے دیا۔ یہ ہمارے معاشرے کی خرابی ہے۔ تو گھر میں اگر کوئی اچھا، ہمارے معاشرے میں اچھا ہے رائج ہے نظام، ہمارے جو بالخصوص پاکستان ہندوستان کی جو خواتین ہوتی ہیں وہ اصلا مرد کو گھر کا کام کرنے دیتی ہی نہیں ہے۔ یہ حدیث کی حد تک تو ٹھیک ہے، ہم نے سن لیا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے گھر کی خواتین الحمدللہ ایسی ہیں کہ وہ کبھی بھی مرد کو گھر کا کام نہیں کرنے دیں گی، لیکن یہ ویسے خیال رکھنا چاہیے کہ چلے گھر کا کام تو نہ کریں، لیکن اگر زوجہ گھر کا کام کر رہی ہے تو دو چار تسلی کے لفظ اس کا دل بڑا کر سکتے ہیں، اس کا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں، اس کی تکلیف کو کم کر سکتے ہیں۔ جو سارا دن ایک ہی وقت میں بچوں کا خیال بھی رکھ رہی ہے، صفائی بھی کر رہی ہے، کھانا بھی پکا رہی ہے اور دسیوں کام کر رہی ہے، اگر ایک دو جملے اس کی تسلی کے لیے کہہ دے گا تو یہ آپ کی محبت میں اضافے کا سبب بنے گا۔ تو ہمارے گھروں کے اندر جو اس وقت کشیدگیاں ہیں یا جو ماحول خراب ہے وہ ایک دوسرے کی حقوق نہ جاننے کی وجہ سے ہے۔ جو اسلام ہمیں غلاموں کے حقوق سے بھی دستبرداری کی اجازت نہیں دیتا، ہم اپنے اہل خانہ کے حقوق سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ خدا کو یہ چیز پسند نہیں۔ سواب پڑھی کا معنی